تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. آیت کتاب سماعت فرما رہے تھے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جميع افراد کو خطبہ صداقت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز علماء کرام، سوالات کا اعلان کیا گیا تھا. الحمدللہ 2-4 سوالات آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کے مدلل جوابات ہمارے اساتذہ کرام اور علماء اعزام پیش فرمائیں گے. تو سب سے پہلے میں استاد محترم مولانا کلیم اللہ صاحب عمر مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوالات کے جوابات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے، شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اگر رؤیت ہلال میں اختلاف کریں تو شب قدر سے محروم ہو جائیں گے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال علیہ الصلاۃ والسلام التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. آپ کے سوال میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو نظام کائنات جو بنایا ہے، اوقات کی تبدیلیاں ہیں ہر جگہ میں ہی. کہیں 6 گھنٹے کا فرق، کہیں 12 گھنٹے کا فرق، کہیں 24 گھنٹے کا فرق. جہاں رات آئے گی وہاں کے لیے آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ شب قدر تلاش کرو. جہاں دن میں ہی لوگ، جب وہاں رات آئے گی وہ لوگ اس وقت جو ہے شب قدر کی تلاش میں عبادتوں میں مصروف رہیں گے. جہاں رات ہے وہاں جو ہے وہ لوگ اس رات کے حساب سے شب قدر میں مصروف رہیں گے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رات بناتا ہے، جہاں چاہے وہ دن رکھتا ہے. اور اس کے اندر خصوصاً اللہ کے قدرتی نظام میں ہم لوگ کیوں اپنے عقل کو استعمال کریں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جہاں رات آئے گی، جہاں لوگ عبادتوں میں مشغول رہیں گے، شب قدر کی تلاش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو ضرور نصیب کرے گا. اللہ ہی کی حکمتیں ہیں. کہیں جو ہے 12 گھنٹے کا فرق، کہیں 24 گھنٹے کا فرق. باقاعدہ جو ہے بعض ممالک میں وقت کی تبدیلی کچھ بھی 1 سیکنڈ کے فرق کے بغیر 24 گھنٹے کا فرق ہے. آج ہمارے پاس بدھ ہے تو بعض حضرات کے پاس جمعرات ہے. جہاں رات ہے وہاں باقاعدہ لوگ جو ہیں عبادتوں میں مشغول رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ جو ہے آپ کو فضیلت دینے کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اس کے مطابق آپ کو تلاش کرنا ہے. اس میں اپنے عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. دین میں خامخواہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، دین میں غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کا خود نظام ایسا ہے کہ سورج بھی اپنی جگہ میں چکر لگا رہا ہے، زمین اپنی جگہ متحرک ہے، چاند اپنی جگہ متحرک ہے، کل فی فلک یسبحون. جہاں رات ہے وہاں جو ہے لوگ عبادت میں مشغول رہیں گے. جہاں دن ہے وہ لوگ جو ہیں دن کی جو عبادتیں ہیں وہاں پر باقاعدہ وہ عبادت میں مشغول رہیں گے. جہاں زوال آئے گا زوال ہی کے حساب سے لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے. یہ 24 گھنٹے کے اندر باقاعدہ جو فرق ہے اسی اعتبار سے لوگ اپنے اپنے اوقات کے حساب سے عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے صاف فرمایا نماز کا جو وقت ہے ایمان والوں پر فرض ہے. جب وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نفلیں ہوں. اس لحاظ سے ہم جو ہے دین کے اندر خواہ حد سے زیادہ غلو نہ کریں. جو فرمان نبوت ہے اسے سامنے رکھیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا جو آدمی شب قدر میں، اور یہ کب ہے یہ خود بھی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر. یہ کب ہے اور اس کے کس سال میں کب آنے والی ہے یہ رات، سوائے اللہ کے کوئی بہتر کوئی نہیں جانتا. اس لیے ان سوالات کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہم یہ سوچیں ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو جائیں. اور خاص کر کے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ آخری دہا جب شروع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، گھر والوں کو جگاتے، خود بھی کمر کس لیتے، عبادتوں میں مشغول رہتے. اور اسے کوئی نہیں جانتا کہ شب قدر کب آنے والی.
جن روایتوں میں کہیں 25 ہے، کہیں 27 ہے، کہیں 21 ہے، اس لیے آپ نے مطلقاً فرما دیا التمسوها فی العشر الاواخر۔ اللہ اعلم۔ دوسرا سوال ہے، سعودی کی رویت کا دعویٰ کرنے والے افراد صحیح مسلم کی روایت قریب عبداللہ بن عباس کو ضعیف روایت کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو بتایا، یہ روایت ضعیف نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے، پھر اس کے بعد کا درجہ صحیح مسلم شریف کا ہے، پھر اس کے بعد سنن اربعہ کا ہے۔ اس لیے اس روایت کو محض کیونکہ اپنے معنی کے اعتبار سے اگر اس روایت میں ٹکراؤ پیدا ہو تو فوراً ضعیف قرار دینا یہ ہمارے لیے صحیح بات نہیں ہے۔ محدثین نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اصول حدیث کے اعتبار سے، امام مسلم نے باقاعدہ اپنی کتاب میں اس روایت کو جمع کیا ہے، اپنے اصولوں اور اپنے اصولوں کے اعتبار سے صحیح روایتوں کو امام مسلم نے جمع کیا ہے، اس لیے اسے فوراً ضعیف قرار دینا یہ ہمارے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ اعلم وصلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔ ایک اور سوال ہے جس کے جواب شیخ ارشد بشیر صاحب عمر مدنی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ عام محترم سے گزارش ہے کہ جواب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پیپر پر آیا ہے اور ابھی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس سے متعلق کہ شیطان شبہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم اس میں اختلاف کریں گے رویت میں تو ہماری شب قدر یا لیلۃ القدر کا کیا ہوگا۔ سیم کوشچن یا سیم سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رویت ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے یہاں پر فرق ہوا، وہاں پر الگ طریقے سے رمضان شروع ہو رہا تھا اور یہاں پر الگ طریقے سے رمضان شروع ہوا تھا۔ تو اگر آپ تاریخیں گنتے جائیں گے تو خود بخود شب قدر میں خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں فرق آ چکا تھا۔ ایسا نہیں کہ عقلی طور پہ حل کریں، ہم صحابہ کے زمانے میں بھی فرق آ چکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پہ توجہ ہی نہیں دی، ان کو یہ شبہ پریشان نہیں کیا جو ہم کو پریشان کر رہا ہے آج کل اخبار میں آتا ہے۔ کہیں ہم سے کہیں ہم تاخراتوں سے محروم تو بھی نہیں ہو رہے عوام، ارے بابو اب کیونکہ شیطان ایسا پیش کر رہا ہے اس کو لا کر، ارے بابو یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے، کچھ بھی خطرناک نہیں، صحابہ کرام اس کو کچھ بھی خطرناک نہیں سمجھے۔ ابن عباس تو آپ کیا ماننے کے لیے ریڈی ہے کہ شیخ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روزے کی قضا دینا لازم ہے؟ اب مسائل نکلتے پھر وہ نہیں مانے، پہلی روایت کو ماننا چاہیے تھا ان کو، لہذا ابن عباس نے کہا دنیا میں وہ بغیر ایک روزہ رکھے دنیا سے گزر گئے اور ان کا ساتھ دینے والے سارے لوگ اجماع باطل کے شکار ہو گئے۔ کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں استدلال کا طریقہ یہ ہے، آپ کوئی چیز اگر واضح کرتے ہیں تو اس سے کچھ چیزیں مستلزمات ہوتے ہیں، اس سے کچھ لازمی چیزیں نکلتی ہیں۔ ہم کوئی چیزیں کہہ دیتے ہیں لیکن لازمی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ تم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی چیزوں کے تصور کا شکار ہو جائیں گے آپ کہ ان کو تاخیر ایک لیلۃ القدر ان کو ملی کہ نہیں ملی، ان کو ایک روزہ قضا ہو گیا شاید، بغیر ایک روزہ رکھ کے دنیا سے چلے گئے شاید۔ تو ہم کو چاہیے کہ ذرا ہم جذباتیت سے سوچنے کے بجائے ذرا علمی انداز میں سوچیں، اور یہ مسئلہ آلریڈی آ چکا تھا، اس کو بڑی آسانی سے حل کیا گیا۔ دوسرا یہاں پر مسئلہ ہمارے ملک میں کسی مسلک کے لوگ ہیں، مطلب اس میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایک صوبہ ہے یعنی کیرلا کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے، وہاں تو لوگ سعودی عرب کے حساب سے رکھتے ہیں، تو ہندوستان کے حساب سے تو نہیں جا رہے وہ لوگ، اختلاف ہو رہا ہے، لیکن آپ اس میں غور کیجئے وہ ایک صوبے کا اتحاد تو ہو رہا ہے نا الحمدللہ۔ پرابلم کیا ہے؟ آپ بھی اپنے صوبے میں راجے جس کو آپ راجے سمجھتے ہیں اتحاد قائم کر لیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک آپ اتحاد نہیں لائیں گے، اجتماعیت قائم نہیں کر، وہ لوگ اجتماعیت قائم کر چکے اس مسئلے میں، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہے، یا تو آسانی سے وہ لوگ مان لیے ادھر، اور اکثر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عرب کنٹریز سے وہ ایریا بڑا قریب ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کرناٹکا میں بھی بعض کونے کے جو ایریے ہیں، مینگلور ہے، بھٹکل ہے، وہاں کا اور سعودی عرب کا
आसानी से वहां पर जो चांद नजर आने का मसला है, इत्तेहाद होता है उधर। वजह वो भी एक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कि उन्होंने मान लिया, वहां पर वजह जोग्राफियाई वजूहात भी है जो आसानी से उनको कायल करने पर मजबूर कर दिए। लेकिन यहां पर आसानी से चूंकि कायल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंतशार का शिकार कर दे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी लॉजिक दी, आसानी से समझा, क्योंकि लोग बहुत लॉजिक बहुत लाते हैं इसमें। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं फिर सेम मसला उनको चाहिए कि वो शम्स के बारे में उठाए, इत्तेहाद कमर के मसले में जो लोग मसला उठा रहे हैं उनको चाहिए कि वो इत्तेहाद शम्स का भी मसला उठाए, उसको भी हल करके बताए। उसके बाद इंशाअल्लाह हम उनके साथ, यानी दोहर की नमाज सऊदी अरब के हिसाब से, अब अमेरिका वाले भी चाहे रात को उठ के दोहर की नमाज पढ़ लें। अब अच्छा ठीक है, जान दीजिए। अब वो लोग बोले नहीं नहीं, सूरज अलग चांद अलग, ठीक है, चांद में चाह जाएंगे। अभी इफ्तार, जो लोग रोजे के कायल हैं उनसे ही पूछा जाएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज यहां गुरूब होता है और यहां पर इफ्तार कर लिया जाता है। एक हदीस है शरीफ, यानी कि इस हदीस शरीफ से क्या पता चला, आपको इफ्तार भी सऊदी अरब के हिसाब से करना है। फिर अब आप कह रहे हैं मैं सऊदी अरब के हिसाब से ही शुरू करूंगा, सऊदी अरब के हिसाब से ही खत्म करूंगा, तो फिर इस हदीस शरीफ से ये भी पता कि सऊदी अरब के हिसाब से आपको इफ्तार करना है, यानी असर के टाइम पे इफ्तार कर लेना। फिर आप अगर आप कहते हैं नहीं, तो फिर आपके पास दलील क्या है, क्या दलील है? तो ऐसे कई सवालात उठते हैं जिन सवालात के जवाबात पे फिर इख्तलाफ होता है, नहीं इसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है। तो शेख अब्दुल हसीम मदनी हफिज़हुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अहले हदीस कुरान और हदीस, फहमे सलफ, इन सबको तवज्जो देने वाले हैं। इसका तकाजा ये है कि अपनी अकल को दरमियान में ना लाए, क्योंकि ये भटकने वाले लोगों की सिफत है कि वो लोग अकल को नकल पर मुकद्दम करते हैं, अकल को नकल पर मुकद्दम करते हैं, भटकने वालों की सिफत है। इस पर किताबें हैं, मनहजुत तलक्की वल इस्तिदलाल, यानी इल्म हासिल करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। जो मातुरिदी अशरी होती है वो लोग अकल को पहले लाते हैं, बाद में मनकुला ढूंढते हैं, पहले को एक राय कायम कर लेते हैं, उसके बाद दलाइल ढूंढते हैं। दूसरा तरीका है कि दलाइल को सामने रखकर, फहमे सलफ को सामने रखकर कोई एक राय पर पहुंचते हैं। तो अच्छा रास्ता यही है कि हम कुरान, सही हदीस, फहमे सलफ को सामने रखकर इज्तिमाइयत वाला रास्ता अपनाएं। वाखिरु दावाना। आखिरी सवाल है, इसका जवाब अमीर मोहतरम फरमाएंगे और जवाब के साथ साथ आज की महफिल के ताल्लुक से भी चंद बातें अर्ज फरमाएंगे। अमीर मोहतरम से गुजारिश है कि तशरीफ लें। बिस्मिल्लाह। एक सवाल आया, तो इत्तिहाद का फैसला अमीर मात करे, लेकिन मुसलमानों का खलीफा ये, तो फिर इलाकाई अमीरों का फैसला क्या हैसियत रखता है? तो देखिए, अगरचे कि हमारे पास खिलाफत कुबरा, इमारत कुबरा नहीं है, फिर भी इमारत सुगरा तो है। इमारत सुगरा के ताबे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इमारत सुगरा पर एक पाबंदी लगती है कि वो फिर पूरी तहकीक के साथ ऐलान करें। तो इसके लिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इलाकाई तौर पर हर शख्स चांद देखे, चांद देखने की कोशिश करे। जैसे ही कहीं चांद देख लिया गया, फौरन ये शहादत सूबाई जमीयत तक मुंतकिल कर, और सूबाई जमीयत फौरन मरकजी जमीयत को बताएगी। फिर वहां से ये तहकीकी बात इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेगी। इस तरीके से आसानी के साथ ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि इमामत कुबरा यानी जिहाद का मसला हो, चोर के हाथ काटने का मसला हो, तो इमामत कुबरा की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस मसले में मैं समझता हूँ कि इमामत कुबरा की जरूरत नहीं, इमामत सुगरा से भी मसला आसानी के साथ हल कर लिया जा सकता है। इस महफिल के अख्तिताम के लिए हदीत तशक्कुर पेश करने मैं मौलाना हाफिज अब्दुल बसीर उमरी साहब से गुजारिश करूँगा कि जमी उलमा और सामिईन का शुक्रिया अदा करते हुए आज की महफिल का अख्तिताम फरमाएँ। मौलाना हाफिज अब्दुल बसीर उमरी हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से बड़े अहम मसले पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मुहक़्क़िक़ाना अंदाज में अपने अपने मकाले पेश किए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इख्तिताम से कबल तमाम ज़िम्मेदारान जमीयत
मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और ख़ास तौर पर सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख असगर अली इमाम महदी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम उमूमी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दिल्ली, और फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर सईद अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश, और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खास तौर पर फ़ज़ीलतुश शेख कलीमुल्लाह उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और फ़ज़ीलतुश शेख अरशद बशीर उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन का ज़िम्मेदारान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल में शरीक हुए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।